Being a lawyer, sir, I'm sure کہ آپ نے اس طرح کے کیسز پہلے بھی آپ کے جونیئرز نے بھی ہینڈل انفیکٹ کیے ہوں گے، شاید اچھے سے ہینڈل کیے ہوں گے سر. بٹ کیا یہ اتنا ہی سمپل دکھتا ہے سر جتنا نظر آ رہا ہے؟ جی ایک بیوقوفانہ سی طوطا مینا کی کہانی ہے، کسی بہت ہی کم عقل شخص کی یہ اسکرپٹڈ ساری بات ہے. ظاہر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جس نے انتظار صاحب کو گرفتار کیا یا اغوا کیا، گرفتار تو غلط لفظ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ اغوا کار کون ہیں. اب یہ ریاست ہی بظاہر لگتا ہے کہ ایک اغوا کار ریاست بن چکی ہے. یہاں پہ اور کوئی قانون نہیں اور کوئی شرافت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کسی کو بھی اٹھاؤ، اغوا کرو اور جتنا دل چاہے رکھو. عدالتیں بھی بے بس ہیں، عدالتوں کے سامنے ہم اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، عدالت کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی. اور اٹارنی جنرل کا کہ یہ کہہ دینا کہ وہ 24 گھنٹے میں رہا ہو جائیں گے، اس نے پوری جو بات تھی وہ کھول کے سامنے رکھ دی ہے. تو اب یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ کیا ہوا. اور کوئی تاوان نہیں مانگا گیا خاندان سے، بالکل ایک پیسہ بھی کسی نے نہیں مانگا اس تمام عرصے میں. یہ صرف اور صرف ایک واقعہ پیدا کیا گیا ملک میں خوف پیدا کرنے کے لیے. عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے اس میں خوف پیدا کرنے کے لیے، اور ایک طرح سے تنبیہ دی گئی ہے ہم سب کو جو اس معاملے میں شامل ہیں، جو وکالت کرتے ہیں، جو قانونی معاونت فراہم کرتے ہیں، یا جو سیاسی طور پہ ان تمام معاملات سے منسلک ہیں. جی یہ پاکستان سلمان صاحب، اب یہ جو ان کا بیان ہے نظام پر حملہ ہے، اس پہ قانون کیا کر سکتا ہے؟ کیونکہ بیان پہ تو وہ اپنے قائم ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے اغوا کیا گیا اور وہ بولنے والے پشتو بولتے تھے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کہتے تھے. ٹھیک ہے، نہیں وہ سب تو ٹھیک ہے. دیکھیں ان کو بالکل اغوا کیا گیا اور بولنے والے اغوا کرنے والے پشتو ہی بولتے ہوں گے، یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. لیکن سوال تو یہی ہے کہ یہ اغوا کار کون تھے، کس کے کہنے پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا. وہ بات بالکل واضح ہے کہ انہوں نے یہ کوئی 2 کروڑ روپے کے لیے تاوان کے لیے ان کو اغوا نہیں کیا تھا. ان کو اغوا ایک مقصد کے لیے کیا گیا. جس طرح ان کو چھوڑا گیا وہ بھی ایک پلان کے تحت چھوڑا گیا. کوئی اس میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ یہ اچانک ہی اغوا کار جا رہے تھے اور ان کی مدبھیڑ ہو گئی پولیس سے اور پھر وہ ٹہلتے ہوئے وہاں سے چلے گئے. یہ تمام تو سر اگر آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کو چھوڑا گیا، تو سر پھر کیوں چھوڑا گیا ہوگا؟ اگر لیٹ سے جو آپ بات کر رہے ہیں اسی کو ایک دفعہ ہائپوتھیسس کے طور پہ لیا جائے تو کیوں چھوڑا گیا ہوگا پھر ان کو؟ لیکن چھوڑنا تو ہوتا ہی ہے نا. جب آپ کسی کو گم کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 ہی اس کے بعد راستے ہوتے ہیں. یا اس کو قتل کر دیں اور اس کی لاش کہیں دفنا دیں، یا مسخ شدہ لاش پھینک دیں، یا پھر آپ اس کو چھوڑ دیں. یہاں مقصد یہی تھا کہ آپ نے ڈرانا تھا، دھمکانا تھا، آپ نے ایک نشان عبرت بنانا تھا تاکہ اور لوگ جو ہیں وہ سہم جائیں، ملک سہم جائے، اور جو فسطائیت کی فضا قائم کی جا رہی ہے وہ مزید گہری ہو. وہ مقصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور میرا نہیں خیال وہ مقصد بھی حاصل ہوگا. یہ ایک مضحکہ خیز واقعہ تھا، افسوسناک واقعہ تھا، اور اس سے جو عوام اور ریاست کا رشتہ ہے وہ پہلے ہی میں سمجھتا ہوں بہت کمزور ہو چکا ہے، اس میں مزید دوری پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بانی چیئرمین کے نئے اب احکامات کیا ہیں؟ ہاؤ ول یو ٹیک دس تحریک اینی فردر؟ کیونکہ خبریں یہ آ رہی تھی کہ مزید اگریسو کرنے کی بات. یہ بالکل جی دیکھیے، ہم 9 تاریخ کو ثوابی میں کر رہے ہیں ایک جلسہ، وہاں آگے کے لائحہ عمل کا اعلان ہوگا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور معاملات جو ہیں وہ کہیں رفع دفع ہو جائیں گے. مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. ہمیں انسانیت کے لیے، شرافت کے لیے، آئین اور قانون کے لیے پوری قوم کو دعوت دینا ہے، اور وہ دعوت ہم دے چکے ہیں. آپ کے توسط سے آج بھی یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ سب کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ کوئی صرف مخصوص نہیں ہے انتظار پنجھوتا کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے. یہاں جو بھی سر اٹھا کے جینے کی کوشش کرے گا اس کے ساتھ یہی ہوگا. تو کیا اس قسم کی زندگی آپ کو اور مجھے قبول ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں قدم اٹھانے ہوں گے. اچھا سلمان اکمل راجہ صاحب، 26ویں آئینی ترمیم تو جیسے تیسے کر کے پاس ہو گئی، بات 27ویں آئینی ترمیم کی بھی ہو رہی ہے. اب آپ اپنے لوگوں کو سمیٹیں گے کیسے؟ اس سے پہلے جس طرح ترمیم پاس ہوئی اس میں آپ کے کچھ اپنے لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ ان کو کسی کو اٹھایا گیا، کسی کو لالچ دیا گیا، کسی کو غائب کر دیا گیا،
کئی ایسے ابھی حال ہی میں ایک ویڈیو بھی آئی تھی جو کہ آپ کے پی ٹی آئی کے ایک ہیں رہنما ہیں مہدی حسن بھٹی صاحب، ان کی ویڈیو تھی، اس میں کہہ رہے تھے کہ ان کو اٹھا لیا گیا، ان کی بیٹی کا ووٹ دلوانا چاہا تو وہ انہوں نے پھر نہیں دیا، اب ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ تو اب اگلی آئینی ترمیم کے لیے بھی اگر یہی کچھ ہوتا ہے تو لاہ عمل کیا ہوگا آپ کا؟ کہ لاہ عمل تو اب عوام کا ہونا چاہیے نا، اغوا تو ہو سکتے ہیں نا ممبران، ان کی بیٹیوں کو اٹھایا جا سکتا ہے، ان کی بیویوں پہ تشدد ہو سکتا ہے، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، جو پہلے ہوا وہ آئندہ بھی ہو سکتا ہے، تو ہم اس کے خلاف کیا آپ کو لاہ عمل بتائیں؟ ہم یہی کہیں گے نا کہ شرافت کا ساتھ دو، ہم پاکستان کی عوام کو کہیں گے کہ تمہارے حقوق پر یہ ڈاکہ ہے، ترمیم آئین میں ایسے نہیں ہوتی، ترامیم کا مقصد عوام کے ضمیر کو ایک طرح سے واضح کرنا ہوتا ہے، ترامیم عوام کے ضمیر کی آواز ہوتی ہیں نہ کہ اغواکاری کا نتیجہ۔ تو یہ معاملہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، دیکھیے ہم پہ یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے جیسے یہ ترامیم جو ہیں ان کو ان سے بچانا قوم کو صرف پی ٹی آئی کا فریضہ ہے، ہم وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں، لیکن جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر کل کسی کی بیٹی کو اٹھا لیتے ہیں اور وہ جا کر ووٹ ڈال دیتا ہے تو یہ سانحہ صرف کوئی پی ٹی آئی کا سانحہ نہیں ہوگا، یہ پوری قوم کا سانحہ ہوگا۔ تو اس معاملے پہ میں سمجھتا ہوں آپ کو، مجھے، ہر ایک کو اٹھنا ہوگا، ہر ایک کو آواز بلند کرنی ہوگی۔ ٹھیک، راجہ صاحب اب لگ یہ رہا ہے کیونکہ خان صاحب بھی یہی پیغام دیتے ہیں کہ عوام باہر نکلے، آپ نے کوشش پہلے بھی کی ہے عوام کو باہر نکالنے کی، تو ایسا کیوں نظر آ رہا ہے کہ عوام کیا رسپونڈ نہیں کر رہی ہے اس طرح سے جیسے آپ چاہ رہے ہیں، اسی لیے آپ یہ شکوہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں عوام کرے گی، یہ عوام کا معاملہ ہے، عوام کو کرنا ہوگا، ہم عوام کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے وجود کو ہم پیش کر رہے ہیں، بہت سے ہم میں سے خطروں میں بھی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی قوم اٹھے نہ، بالآخر عوام کو اٹھنا ہوتا ہے، بالآخر یہ معاملہ شرافت کا ہے، غیرت کا ہے، حمیت کا ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ عوام کی طرف سے رسپانس نہ آئے، یہ ہوگا۔ اور جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ 2-4 بندے اٹھا کر 5 کو لالچ دے کر ہم ہر کام کر سکتے ہیں، اس ملک میں آئینی ترامیم بھی کرا سکتے ہیں، عدلیہ کو معطوب اور محکوم بھی کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ہوں گے، پاکستان کو وہ ایک بھیانک سمت میں دھکیل رہے ہیں، اپنے تئیں وہ معاشی ترقی کر رہے ہیں، ریزر شارپ فوکس آن اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ ہمیں بتایا جاتا ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ 77 سال سے پاکستان اسی بے وقوفی میں پھنسا ہوا ہے اور اس لیے آج ہم جہاں ہیں وہاں ہیں۔ یہ 50 اور 60 کی دہائی میں بھی ہوا، بس سیاست کو بند کر دو، بس سیاست ہمارے مطلب کی ہونی چاہیے تو پھر دیکھو پاکستان ترقی کرے گا، یہ 80 کی دہائی میں بھی ہوا، یہ اس کے بعد بھی ہوا، پاکستان نے نہ ترقی کرنی تھی نہ کی۔ جب آپ عوام سے رشتہ توڑ دیتے ہیں، جب آپ کے نوجوان جو ہیں ملک چھوڑ کے بھاگ جانا چاہتے ہیں، جب آپ کے مڈ لیول مینیجر جو ہیں 40 سال کے لگ بھگ وہ ملک چھوڑ کے بھاگ جانا چاہتے ہیں، تو ملک میں ترقی کہاں سے ہوگی؟ تو یہ بالکل ایک خام خیالی اور بے وقوفی ہے جس کی بنیاد پر یہ تمام جبر کیا جا رہا ہے، یہ کوئی پاکستان کا دوست نہیں جو اس سب کچھ کے پیچھے ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، یہ ایک خاص ایک پرٹیکولر سیٹ آف پیپل تو آپ کا بہت ساتھ دیتے ہیں، کے پی کی سے جب بھی آپ آئے ہیں کے پی کی نے ساتھ دیا ہے، لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، جلسہ بھی ہوتا ہے، احتجاج کے لیے بھی، ریلی کے لیے بھی آتے ہیں، پنجاب اس طرح سے رسپانس کیوں نہیں دے رہا سر آپ کو؟ تو آپ آئیے گا نا، آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھئے نا، میرا خیال ہے دے گا پنجاب رسپانس، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، آپ کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ کو اور مجھے کیوں استثناء حاصل ہے کہ ہم بس ٹی وی پہ بیٹھ کے تبصرہ کریں، تجزیہ کریں اور سڑک پہ نہ نکلیں؟ سڑک پہ نکلنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں ان میں شامل؟ یہ سوال اپنے آپ سے کیجیے آپ۔ نہیں سر، ایز اے سٹیزن آف پاکستان، اور اس پہ ایک ایکسٹرا رسپانسبلٹی کے ایز اے جرنلسٹ، آپ کو یاد ہوگا سر یہ ایک ڈائسیکشن کی تھی ہم نے فارم 47-45 کے اندر، جو انہوں نے غلطیاں تو نہیں کہہ سکتے، جو اس کو فج کرنے کی کوشش کی تھی، اور خاص طور پہ آپ کے حلقے کی، آپ اس وقت میرے پروگرام میں موجود بھی تھے، تو ہم نے بتایا تھا کہ انہوں نے کہاں پہ نمبرز کو فج کرنے کی کوشش کی، اور وہ نظر آ رہا تھا کہ اٹس اے ڈیلیبریٹ ایفرٹ ٹو فیبریکیٹ۔ دیکھیں میرے حلقے میں تو اتنی بے وقوف تو یہ ہیں، دیکھیں تمام جو منصوبہ ساز ہیں بنیادی طور پہ بے وقوف ہیں۔ 436 پولنگ سٹیشن تھے میرے حلقے میں، اس میں سے 170 میں ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 90% سے اوپر ہے، صرف قومی اسمبلی کا۔ انہی پولنگ سٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 40% ہے یا اس کے لگ بھگ ہے، اس سے کم ہے، اور انہی 170 پولنگ سٹیشنز پہ وہ 1,00,000-1,25,000 ووٹ جو ایکسٹرا ہیں وہ ڈالے گئے۔ باقی تمام پولنگ سٹیشنز پہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی دونوں کا ٹرن آؤٹ جو ہے 40% ہے۔
ان 170 میں بھی جہاں قومی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ 85, 90, 95% ہے، صوبائی اسمبلی کا انہی پولنگ سٹیشنز پہ ٹرن آؤٹ جو ہے 35 سے 40% کے درمیان ہے. تو اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں شبے کی بات. اسی لیے الیکشن کمیشن جو ہے وہ درپے ہوا، حکومت درپے ہوئی، انہوں نے قانون بدلا کہ ہائی کورٹ کے جج نہیں یہ مقدمے سنیں گے، ان کے چنے ہوئے ریٹائرڈ جج جو ہیں وہ مقدمے سنیں گے. تمام سسٹم کی کوشش یہ ہے کہ جو فراڈ ہوا، جو جھوٹ ہوا، اس کو کسی طرح چھپا دیا جائے اور اس فریب پہ ایک حکومت قائم کر کے اس کو چلایا جائے، اور اس حکومت کو یہ ترقی کا ضامن بتاتے ہیں. بے وقوفی در بے وقوفی ہے. ٹھیک ہے.